अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं और आज का ये प्रोग्राम लाइव विद IQ चल रहा है और हमारा और आपका साथ रहेगा अगले 1 घंटे तक इंशाअल्लाह। आधे घंटे के बाद फिर वक्फ़ा होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद मज़ीद आधे घंटे के लिए फिर हाज़िरी होगी। आज हमारी बात चल रही है अपने आप की इस्लाह करने के ऊपर, हाउ टू करेक्ट योरसेल्फ। एंड आई मेंशन्ड basically the first way of correcting yourself is through the company of a scholar, a person of knowledge, a sheikh, a person who is a spiritually rightly guided person, who have ability to understand your issues, your concerns and address them, have ability to address them also. That's one. Secondly, you can correct yourself through your friends. Thirdly, you can correct yourself through your enemies. If you have someone who doesn't like you, you call it enemies or you call it those people who don't like you. Not necessarily that they are enemies, but for whatever reason they don't like you, or perhaps even they hate you. You can correct yourself through them. Even if they hate you, you can correct yourself. So that's the third category. Why? Because they will pick up your faults quickly and they will highlight your faults. If you start perfecting yourself on those faults, then that is very good for you. That means you are taking advantage of your enemies, of your friends, of those people who don't like you or even perhaps they hate you. So first category was through scholars because they have ability to correct you. Second one, your friends, because your friend will always want better for you. Whenever your friend sees something wrong in you, they will come and tell you only, nobody else. That's the difference between friend and enemy, that both will highlight your faults. Both of them will highlight your faults, but one of them will highlight your fault because they are your friend and they will highlight it to you only. And second one will highlight not to you but everyone else. So that's the difference between friend and enemy, or friend and those people who don't like you. And fourth category, which I mentioned in Urdu, I didn't get a chance to explain in English, is basically those people who do not have anyone to correct themselves, or even if they have someone to support them to correct themselves, that they do self-calculation, muhasabatun nafs, self-examination, self-assessment. So you see every single day what right things you have done and what wrong things you have done. How can you improve on right things and how can you cut down on wrong things? And these are the 4 ways. The first one, through the teacher, that one I have explained in detail. जो पहला तरीक़ा है अपनी इस्लाह करने का वो मैंने तफसील से बयान कर दिया था। दूसरा तरीक़ा अपने दोस्त के ज़रिए से इस्लाह करने का, उसका क्या तरीक़ाकार होगा? उसका तरीक़ाकार ये है कि आपका और आपके दोस्त के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके और दोस्त के दरमियान एक मुआहदा होगा, आपका मुआहदा होगा आपके दोस्त के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक समझौता होगा कि आप जो भी गलत काम करेंगे आपका दोस्त आपको बताएगा और आप उस पे बुरा नहीं मानेंगे बल्कि अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका दोस्त कोई गलत काम करता है तो आप उसको बताएंगे, उस पे आप बुरा नहीं मानेंगे। चाहे कितना ही बड़ा गलत काम आपने किया हो, चाहे कितनी ही बड़ी गलती वो आपकी बता रहा हो, लेकिन वो आपका दोस्त है। या चाहे कितनी ही छोटी सी गलती वो आपकी पकड़ रहा हो, लेकिन वो आपका दोस्त है, वो आपका भला चाहता है, आपकी बेहतरी चाहता है, इसलिए वो आपके सामने वो पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है। उससे फ़ायदा उठाना चाहिए।
चूँकि दोस्त वो है जो अपने दोस्त को सही करे, दोस्त वो नहीं है जो अपने दोस्त की गलतियों को और बढ़ावा दे, उसको गलत रास्ते के ऊपर और लेकर के जाए, नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पर भी साबित होती है कि अलमरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। आपके दोस्त का जो भी मज़हब है वही मज़हब आपका भी है। अलमरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है। A person is on the religion of his friend. This is the saying of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says that the person is on the religion of his friend, of his associates, of his companions, of his companies. If you want to see someone, what is their upbringing like, what is their thinking and mentality, what is their approach. If you want your son, your daughter, your brother, your sister to marry someone, and you want to check them out, then look at their circle, look at their friendship. Which type of friends they have. Is it those street boys or is it masjid boys? Is it basically the dealers of wrong things or the distributors of knowledge? Is it right people or wrong people? Similarly, if you can, for example, you can understand a mentality of a person by looking at which type of newspaper he reads. आप कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, किस किस्म के अखबारात आप पढ़ते हैं, उससे जो है आपकी ज़हनियत और आपकी सोच का पता चल जाएगा। किस किस्म के नावल्स, किस किस्म की किताबें आप पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा। By your library, looking at your library, I can tell that this is your mentality, this is your thinking. So let me take one call. There is Dr. Humayun. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Sheikh. Jazakallah khair. Alhamdulillah, it's very nice time to correct ourselves, obviously. And I was just wondering, sometime you do your best and communicate whatever you can and also try to learn, but it is difficult. I mean, you see that your brother or your friend, they listen, they understand, but they don't act. So how can we get hadayat of tawfiq? I mean, what are best ways of doing that? This is all hadayat of guidance, what to do. Yeah. But how to get ability to do that? Dr. Imai Sahab, with due respect, you're talking about how to correct others. Oh, myself. I mean, I have heard something, but I find difficulty on acting on that. So what to do about that? That's why I said that if it is through your friendship, then you need to have understanding between both of you, or between your friends or your circles, that whichever one of us highlight any problem of other one, then we will not be offended by that and we will take it seriously. Yes. You know, once you have this, you can say, a strong desire in yourself to correct yourself, then inshallah nothing will stop you. You need to, don't look at back. Whatever has happened has happened. After today's lecture, if you apply these tactics, these methods into your life, inshallah, you will find you can correct yourself in much better way. And Jazakumullah, Dr. Humayun. Let me take one more call. Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullah, sister. जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मुझे नाम तो नहीं बताना, लेकिन मैं पहचान गया हूँ। जी मैं पहचान गया हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। बस सिर्फ तारीफ करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है, इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं लिख रही हूँ, इंशाल्लाह फैमिली में जो लोग नहीं सुन रहे, तो इंशाल्लाह बैठ के सब उनको मैं बताऊंगी। चलो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है कल नहीं परसों दोपहर 12 बजे रिपीट होगा, तो आप परसों 12 बजे भी देख सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम 12 बजे रिपीट होगा परसों को दोपहर में।
جزاکم اللہ خیر. میں اور ٹیلی فون کالز ابھی نہیں لیتا, تھوڑی دیر کے بعد لوں گا انشاءاللہ. اور ابھی پھر تھوڑا سا اور واضح کر دوں میں جو بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو دوست کے ذریعے سے صحیح کرنا. دوست وہ ہے جو آپ کی غلطی کو بتائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن, مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے. انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہے. آپ اپنی غلطی کو نہیں دیکھ پائے تھے. ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا چہرہ بھی یاد نہیں ہے. آپ کو اپنا چہرہ یاد نہیں رہتا. آپ کیسے لگتے ہیں آپ کو خود کو نہیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ دوسروں کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ ان کو فوراً پہچان جاتے ہیں. آپ کی کیا یہ کہہ لیجیے شکل و صورت ہے. آپ اپنے ہاتھ کو تو پہچانتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کا چہرہ کیسا ہے, آپ کے رخسار کیسے ہیں, اور مطلب یعنی مختلف آپ کے چہرے کے فیچرز جو ہیں اس کو بہت سی دفعہ آپ نہیں پہچانتے الا یہ کہ آپ شیشے میں دیکھیں. جب آئینے میں دیکھیں گے تب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ میں ہوں. میرے یہاں سے بال اٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے نیچے کروں, میرا یہ جو ہے نا یہاں اس طریقے سے اس کو ٹھیک کروں, میرے ہونٹ پہ کھال اکھڑ رہی ہے اس کو میں کچھ لگا کر کے ٹھیک کروں, یہاں میرے کٹ ہے یہ دانہ ہو رہا ہے. تو جب تک کہ آپ آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے آپ اپنے چہرے کو دیکھ نہیں پاتے آئینے کے بغیر, اسی طریقے سے آپ اپنی بہت سی برائیوں کو, بہت سی خامیوں کو, بہت سی خطاؤں کو, بہت سے گناہوں کو, بہت سی سیئات کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کا آئینہ ہے, سامنے والا وہ دیکھ پاتا ہے اور سامنے والا آپ کو درست کرتا ہے. تو اس میں آپ عزم مصمم کریں کہ میرا دوست جو مجھے بات کہے گا میں اس سے اپنے آپ کو صحیح کروں گا یا صحیح کروں گی. تو پھر دیکھیں کہ کیا مزہ آتا ہے, پھر دیکھیں کہ آپ کی کیسی ترقی ہوتی ہے, اور آپ اپنے اندر ایک اعتماد, ایک بھروسہ محسوس کریں گے, اپنے آپ کو پہلے سے بہتر شخص محسوس کریں گے, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کریں گے. اقرا ٹی وی قائم ہوا, اس کے اگر آپ اغراض و مقاصد دیکھیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے ٹو گیو سیلف کانفیڈنس, ٹو گیو اپرچونٹی ٹو پیپل ٹو بلیو ان دیم سیلف, ٹو بلیو ان یور سیلف. وائی, ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں, اپنے آپ پر یقین لائیں, اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوں. وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر لوگ یا تو ڈرگز کی وجہ سے کنٹرول میں ہیں, یا شراب کے نشے کی وجہ سے کنٹرول میں رہتے ہیں, مطلب شراب کے کنٹرول میں ہیں یا ڈرگز کے کنٹرول میں ہیں یا مختلف جو ہے ان چیزوں کے کنٹرول میں ہیں, یا بعض لوگ میوزک کے کنٹرول میں ہیں. جی ہاں, اسی لیے اقرا پر ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے حتی الامکان, یہ کہہ لیجیے کہ کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے کہ میوزک ہم استعمال نہ کریں, چونکہ میوزک بھی ایک ایڈکشن ہے, میوزک بھی ایک آپ کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے. جب آپ میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی چال ڈھال سب کچھ بدل جاتی ہے, آپ کی سوچ, آپ کی انرجی, آپ کے ریسورسز, آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, سمجھنا, سننا سب کچھ بدل جاتا ہے آپ کا. یعنی کوئی شخص اگر کانوں میں میوزک لگا کر کے جو ہے اور اوپر سے ٹوپا پہنے ہوئے چل رہا ہے تو اس کی چال سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خود نہیں چل رہا ہے اس چال میں, بلکہ یہ اس کا میوزک جو سن رہا ہے یہ وہ چلا رہا ہے. تو میوزک بھی ایک ایڈکشن ہے. اور اقرا پہ جب ہم نے اس کے اغراض و مقاصد لکھے تو اس میں ایک یہ بھی تھا ٹو گیو سیلف کانفیڈنس, ٹو میک پیپل بلیو ان دیم سیلف. تو وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو درست کریں گے, اپنے آپ کو غلط کاموں سے دور رکھیں گے, اور اس سے دور رکھنے کا, غلط کاموں سے دور رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو کچھ مشورہ دے تو اس کو مان لیں, اس کو قبول کر لیں. یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے.
یہ نہ دیکھیں کہ کیا مطلب اس کے خود کے کام کیسے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنے جائیں گے کہ اچھا یہ قاسم جو ہے ٹی وی پر بیٹھا ہے ایسی باتیں کر رہا ہے, اس کی خود کی زندگی دیکھو ایسی ہے, تو پھر تو جو ہے مطلب کیا ہوگا. یہ دیکھیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. جو شخص بات کر رہا ہے چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو, خطا کار سیاہ کار کیوں نہ ہو. میں اپنے آپ کو جو ہے میں نہیں کہتا کہ میں کوئی دیندار اور یا کوئی بہت ہی نیک اور صالح آدمی ہوں, نہیں, میں بھی گنہگار ہوں. لیکن یہ کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو یہ کہ اس کو سنا جائے, کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے, اس کہنے میں اس کا فائدہ ہے یا میرا فائدہ ہے. تو میں مطلب یہ دیکھیں ابھی یہ پہلی مثال ہو گئی کہ ایک دوست کا مشورہ دوسرے دوست کے لیے, ایک انسان کا مشورہ دوسرے انسان کے لیے, تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. جس طریقے سے آپ کو میری یہ کہہ لیجیے کہ باتوں سے اور میرے اس مشورے سے فائدہ ہو رہا ہے, میری اس ہمدردی سے فائدہ ہو رہا ہے, میری اس دوستی سے فائدہ ہو رہا ہے, اسی طریقے سے آپ کے جو دوسرے دوست ہیں ان کی باتوں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر پائیں گے اور درست کر پائیں گے. دوست اصل وہ ہے جو آپ کو صحیح راستے پر لے کر کے آئے. تیسرا طریقہ میں نے کہا تھا اپنے آپ کو درست کرنے کا دشمن کے ذریعے سے. اور ایک فرق میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ دوست اور دشمن کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوست آپ کی غلطی آپ کو بتائے گا, دوسروں کو نہیں, اور دشمن آپ کی غلطی دوسروں کو بتائے گا, آپ کو نہیں. یہ فرق ہے دوست اور دشمن میں. تو جب آپ کو کوئی آپ کی غلطی بتائے تو سمجھ لیں کہ یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے. سب سے پہلی نشانی دوستی کی یہ ہے کہ وہ آپ کی غلطی آپ کو بتا رہا ہے, کسی اور کو نہیں بتا رہا. شکر کریں اس پر. اگر مجھے کوئی میری غلطی بتاتا ہے تو مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ میرا دوست ہے, میرا ہمدرد ہے, میرا قریبی ہے, میرا مددگار ہے, میرا یار ہے, میرا یہ کہہ لیجیے کہ مشیر ہے. اور دشمن جو ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا, باقی دوسروں کو بتائے گا, اور دوسروں کے ذریعے سے پھر آپ کو اطلاع ملے گی. لیکن بہرحال جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے تو اس سے فائدہ اٹھائیں, اس کے اوپر غصے نہ ہوں, اس کے اوپر بکھلائیں نہ, پریشان نہ ہوں. اس لیے کہ جو ہے دشمن کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرے. جو شخص دشمن سے مراد میں یہاں ہر اس شخص کو لے رہا ہوں جو آپ کا دوست نہیں ہے. میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں دشمن, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جانی دشمن ہے یا خدا نخواستہ حقیقی دشمن ہے. دشمن سے یہ لفظ عام طور پہ سب سمجھ جاتے ہیں. دشمن سے مراد یہ کہ وہ شخص جو آپ کو ناپسند کرتا ہو, جو آپ کا دوست نہیں ہے, یا جس کو آپ کی فکر نہیں ہے, آپ کی پرواہ نہیں ہے, جو آپ کی بھلائی اور بہتری نہیں چاہتا ہے. تو دشمن کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا یہ بھی بہت مؤثر طریقہ ہے, بہت بہترین طریقہ ہے. اور چوتھا طریقہ جو ہے جو میں نے بتایا وہ محاسبہ کا. So the third category to correct yourself is through your enemies. And remember the difference between your friends and your enemies. And I request all of you who is watching this program to understand this difference very, very carefully, because it affects your life. It affects your friendship. It affects who you belong to, who you don't, who you associate yourself with, and who you don't associate yourself with. And that is basically if someone tries to correct you and they highlight your mistake to you, not others, that is the first sign that they are your friends. They highlight your mistakes to you, first condition. Second condition, not to others. But if you don't correct yourself at the first point, if you don't correct yourself, they have highlighted your mistake to you once, twice, 3 times, still you're not correcting yourself. They have tried their level best. Then they can go and seek assistance of those people who can influence you, not general public,
not unknown people, not XYZ, but maybe some of those people who have influence over you. Not internet, not you can say chatting or like that. So that's the difference between friend and enemy. Enemy will highlight your problem to every single person possible, whoever they can approach, except you. They will mention your problem to everyone but you. That's the difference. And when you find out through others, not through that person. But the best thing for that is not to react badly, not to react negatively. Be positive. Take advantage of this, you can say, rumor or whatever, and correct yourself. Don't try to defend yourself, but try to correct yourself. Because if you have corrected yourself and people can see clear difference in you, they will know, oh, that, what that person was saying, that could be wrong. Maybe that rumor was just a rumor, So people will start respecting you more because you have corrected yourself. If you start defending yourself, then it's a problem. Because you're wasting your time. And that's what your enemy wants. Your enemy wants to divert your time, your energy, your resources, your ideas, your skill, your thinking, your intellect, everything away from right point to the wrong direction. If you allow them to do this, then you will be unsuccessful. Then you are playing in the hands of your enemy. You do whatever you have to do to correct yourself. You do whatever you have to do to advance yourself, to progress. If you start answering every single objection of your enemy or those person who don't like you, again I clarify, I mean by enemies those people who don't like you. If you start defending yourself and answering them, then it will become a problem. So that's the third way to correct yourself. Fourth method to correct yourself is self-calculation. And this, I think I have explained in quite detail. That is, you calculate every single day what I have done right, what I have done wrong. There should be, you can say, self-calculation in different stages. Why do we pray 5 times a day? What's the idea behind praying 5 times a day? Prophet Muhammad ﷺ once mentioned in a hadith that if a person, he comes from his workplace to his house, and there are 5 canals, 5 nehre hai between his work and his house, which from point A to B, and he has to basically go into every single canal, wash himself. By the time he reached point B, he have crossed 5 canals, and these canals are not Thames River. No, these are good canals where the water is clean, is not polluted water, is not dirty water. Is maybe canal of somewhere in Wells or Lake Okeechobee in America, in Florida, or where basically the water is running and it's nice clean water. Those type of canals. Would you be dirty? Would you be sweating at all? No. So salah is purification for yourself. And the best way to correct yourself is to offer salah, and after salah to just sit down for 2 minutes and do self-calculation at that time. I think that's the best thermometer. That what you have done between these 2 prayers and how can you improve yourself. But if you can do that, then to be honest, you are a blessed one. You are someone who is blessed, because even I don't find opportunity or enough time to do all those things. But at least once a day, at least at night, before you go to sleep, you do self-calculation, self-assessment. I don't mean by this self-assessment that you do tax return and all those things. No. I mean calculation of your
good deeds and bad deeds, your sins and your virtues. You calculate those and you correct yourself. And then there should be weekly self-calculation, that you take account of whole week. And for that, Friday is the best day. It is recommended to recite Surah Al-Kahf on Friday. Why? Study Surah Al-Kahf and you will understand why. Inshallah, sometime I'm going to explain that in detail. So there should be weekly self-calculation. And then there will be monthly self-calculation. Monthly, whichever calendar you want to go by, either first of every Islamic month or lunar or solar month, whichever month, as long as you're correcting yourself. Could be 1st, could be 5th, could be 7th, could be 15th, whichever date you agree that every month in this date I have to do self-calculation. I want to see from today that you put in your diary this thing as part of your daily, weekly, monthly and yearly routine. You put this in your diary as your daily, weekly, monthly and yearly routine and lifetime routine. Inshallah, summa inshallah, you will see a lot of benefit. Inshallah, in about 30 seconds, we're going towards the break. Break के बाद inshallah, मैं ये self calculation वाला जो थोड़ा सा मसला आखिर में बयान किया, इसको और तफसील से बयान करूँगा और इस्तिखारे के ऊपर इंशाल्लाह खुल करके आपसे बातचीत होगी. इस्तिखारा क्या है, क्या नहीं है, उसकी क्या हकीकत है, इसको इंशाल्लाह देखते हैं हम ब्रेक के बाद. उम्मीद करता हूँ कि आप साथ रहेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से थोड़ा बहुत कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा. जज़ाकुमुल्लाहुल खैर. टेक केयर. सी यू सून. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.